والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل حكاية عن عيسى عليه السلام وماذا قاله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ناظرین و سامعین، دین بھلائی ہے. ہمارے اس سلسلے کا یہ 20واں محاضرہ ہے جس کا عنوان ہے ارشاد باری تعالی: والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سے مرزا غلام احمد قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال اور اس کا بطلان. اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے: اور مجھ پر سلامتی ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں گا. یاد رہے کہ اس آیت کا مضمون اور مرزا صاحب کا مقصود دونوں میں کوئی توافق نہیں. یہ بات بالکل عیاں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس قول میں اپنے اوپر اللہ کی طرف سے اس سلامتی کا ذکر فرما رہے ہیں جو ان کے یوم ولادت، ان کے یوم وفات اور ان کے یوم بعثت یعنی زندہ ہو کر اٹھنے کے روز کو شامل ہے. اس آیت کا مضمون تو یہ ہے، مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت سے اس کی نص اور اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد اور پھر اجماع امت کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی ناکام سعی کی ہے. اور اس کا طرز استدلال کیا ہے اس میں تأمل کیجیے. وہ اپنے مطلوب کے اس بات کے لیے خود رقم تراز ہیں. اس آیت میں واقعات عظیمہ جو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کے متعلق تھے صرف 3 بیان کیے گئے ہیں. حالانکہ اگر رفع اور نزول واقعات صحیحہ میں سے ہے تو ان کا بیان بھی ضروری تھا. کیا نعوذ باللہ رفع اور نزول حضرت مسیح علیہ السلام کا مورد اور محل سلام الہی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس جگہ پر خدا تعالیٰ کا اس رفع اور نزول کو ترک کرنا جو مسیح ابن مریم کی نسبت مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، صاف اس بات پر دلیل ہے کہ وہ خیال سچ اور خلاف واقع ہے. بلکہ وہ رفع
یوم اموت میں داخل ہے اور نزول سراسر باطل ہے۔ اب یہاں پہ مرزا صاحب کا وہم یہ ہے کہ سلام الہی اس بارے 3 مواقع کا ذکر اس امر کی دلیل ہے کہ اس کے ما سوا جتنے امور ہیں حضرت عیسیٰ سے متعلق ان کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ ہم مرزا قادیانی کے اس وہم کے ازالہ کے لیے یوں کہتے ہیں، اولاً یہ ضابطہ تمام عقلاء کے نزدیک مسلم اور جملہ معقولات میں مصرح ہے کہ کسی امر کا ذکر نہ ہونا یہ اس کے وقوع یا وجود کی نفی کی ہرگز دلیل نہیں ہوتی۔ قرآن و حدیث میں بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کی مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ کسی امر کے مذکور نہ ہونے سے اس کے عدم وقوع کا نتیجہ نکالنا یہ خلاف عقل و منطق اسلوب ہے۔ یہ تو پہلی بات ہوگی۔ ثانیاً، اگر قرآن کریم میں کہیں بھی مطلقاً رفع کا ذکر نہ ہوتا تو مرزا صاحب کا قول کچھ وزن رکھتا، مگر جب قرآن کریم میں دوسرے مقام پر رفع کی تصریح موجود ہے، بل رفعہ اللہ الیہ کا ارشاد باری تعالی موجود ہے، تو صرف اس بنا پہ کہ فلاں جگہ رفع نزول کیوں نہیں ذکر ہوا، فلاں جگہ اس کا ذکر کیوں نہیں آیا، آیت سلام میں کیوں نہیں آیا، لہذا اس جگہ پر یعنی آیت سلام میں رفع کا عدم ذکر یہ اس رفع کی نفی کی دلیل ہو گیا۔ یقیناً یہ اسلوب استدلال یعنی رفع کی نفی کے لیے یہ اسلوب استدلال جبکہ اس کی تصریح موجود ہے، اسے چھوڑ کر پھر نہ ذکر کو دلیل بنانا یہ خلاف عقل و نقل ایک خود ساختہ دلیل سے تمسک کرنا ہے، بلکہ کھلے طور پہ یہ تو اتباع ہوا ہے، یہی تفسیر بالرائے ہے جس سے ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ غور فرمائیں کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام ہی کے ذکر میں یہ بھی فرمایا ہے کانا یاکلان الطعام، سورۃ مائدہ کی 75 آیت، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو اس مقام پر ان دونوں کے صرف کھانا کی احتیاج کے ذکر ہونے اور دیگر کسی بشری احتیاج کے ذکر نہ ہونے سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکل سکتا کہ وہ کھانے کے علاوہ کسی دیگر چیز کے محتاج ہی نہیں تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، لباس نہیں تھا، پانی نہیں پیتے تھے، وہ ان سب چیزوں کے محتاج ہی نہ تھے۔ تو کسی امر کے عدم ذکر سے کسی موقع پر یہ استدلال کر لینا کہ یہ امر واقعی نہیں ہوا تو یہ عقل و منطق کے خلاف ہے، اور انسانی معاشروں میں جو مسلمات امور ہیں ان کے بھی خلاف ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کانا یاکلان الطعام اس جگہ تو صرف عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے کھانا کھانے کا ذکر ہے بس، بلکہ دیگر ان کی جو احتیاجات تھیں ان کی تفصیل کا کوئی ذکر نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی تفصیل کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو کیا کھانے کے علاوہ ان کو کوئی بشری ضرورت نہیں تھی، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں تھے؟ تو اگر کوئی شخص ایسا کہے کہ نہیں وہ صرف کھانے کے محتاج تھے، دیگر کسی اور بشری ضرورت کے وہ محتاج نہیں تھے، تو یقیناً یہ سراسر غلط
اور خلاف واقع امر ہے، لہذا کسی امر کے ذکر نہ ہونے سے اس کی نفی لازم نہیں آتی۔ ثالثاً، ہم یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا یہ ارشاد یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، یہ تو بآواز بلند صریح الفاظ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع جسمانی کو یہ ارشاد ثابت کر رہا ہے۔ اور پھر یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی شہادت دے رہی ہے۔ تو اب دوسرے کسی مقام پر اگر ان کے رفع کا ذکر نہیں، نزول کا ذکر نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تصریحات کے ہوتے ہوئے مرزا صاحب کو انکار کا حق دیا جائے، نہ انہیں یہ حق حاصل ہے۔ پھر چوتھا امر یہ ہے کہ یہی آیت جو زیر بحث ہے، خود اسی مقام پر تھوڑا سا اس سے پہلے رفع عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جو مرزا صاحب کو قرآن کریم میں تدبر نہ کرنے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، یہ سورہ مریم کی آیت 31 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جعلنی مبارکن، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ اب یہ دیکھیں اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں۔ اسی طرح اس کے بعد یہ آیات بھی ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن حکیم ہی کے اندر لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور اسی طرح یہ ارشاد باری ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تعالی بابرکت بہترین خالق ہے۔ پھر یہ ارشاد باری تعالی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالی رب العالمین بابرکت ہے۔ یہ ارشاد باری تعالی ہے سورہ ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات برکت والی ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو یہ سب آیات جو ہیں ان میں برکت کا ذکر ہے، تو اس سے مراد علو اور سربلندی ہے۔ اب برکت کے یہ دونوں معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بترجائے اتم پائے جاتے ہیں، یعنی ان کی خیر کثیر تو معروف ہے کہ اس دنیا میں تھے تو مادرزاد، اندھوں، کوڑیوں، ان سب کچھ فیاب کرنے، پھر مردوں کو زندہ کرنے، پھر آسمان سے تیار کھانا اترنے، ان کی اللہ پاک دعا قبول کرتے تھے، سب لوگ اس کا مشاہدہ کرتے تھے۔ پھر آئندہ بھی جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس عالم میں برکات و خیرات عام ہو جائیں گی، جیسے کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ان کی آمد پر دشمنی، بغض، حسد، حقد، یہ سب دور ہو جائے گا۔ دنیا میں مال کی کثرت ہوگی، پھلوں اور دودھ کا معمول سے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے امور جو ہیں، برکات جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ ہیں، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، مشہور ہیں، سب مسلمانوں کا اس پہ ایمان ہے۔ پھر رہا رفع کا ذکر، تو اللہ کا ارشاد ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے بلکہ انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 158 ہے، اس میں تو بالتصریح رفع کا ذکر موجود ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور مجھے اس نے مبارک بنا دیا جہاں میں ہوں۔ اس
میں ہر سے اقوال یعنی رفع مکان، رفع زمان اور برکات بعد از نزول، یہ سب کی سب اس میں مذکور ہیں، کیونکہ اینما کنتو یہ جو فرمایا گیا اس کے معنوں میں بہت وسعتیں ہیں۔ اینما کنت جہاں بھی میں ہوں، نیز اس آیت سے رفع آسمانی ثابت کرنے میں جملہ مفسرین مسلمین برابر لکھتے چلے آئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اس کے لیے ابن کثیر کی تفسیر کو دیکھ لیں جو قادیانیت کا مجدد ہے، اور دیگر تفاسیر کا بھی مطالعہ کر لیں، تو اس بیان سے ثابت ہوا کہ جو آیت مبحوثہ عنہا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس آیت کو وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، یعنی جو ہم نے آیت مبارک والی پڑھی ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اس کو سامنے رکھا جائے، اور پھر جو آیت ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی مرزا صاحب کے لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع یا نزول کا انکار کر سکیں، بلکہ یہ تو سراسر جہالت ہے، چہ جائے کہ اسے ہی وہ ان کی وفات کی دلیل بنائے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی تصریح ایک طرف ہے اور مرزا صاحب کا استدلال ایک طرف ہے یا ان کا قول ایک طرف ہے، تو دونوں میں موازنہ کر لیں۔ دین نصیحت ہے، ہم تو خیر خواہ ہیں پوری انسانیت کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی خیر خواہی انسانیت کی یہ ہے کہ انہیں عقیدہ حق کا مل جائے، صدق و ثواب پہ وہ قائم رہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب آپ موازنہ کر لیں باری تعالیٰ کی تصریح کے درمیان اور مرزا صاحب کے قول کے درمیان۔ ان کا یہ الزام ہے کہ باری تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جو بے زبان عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں منقول ہے، اس میں صرف سلامتی کے 3 مواقع کا ذکر ہے، ایک یوم ولادت، دوسرا یوم وفات، اور تیسرا یوم بعثت۔ تو اگر ان کا رفع اور نزول بھی یہ دونوں امر واقعی ہوتے تو آیت سلام میں، یہ جو سلامتی والی آیت ہے، ان دونوں کا ضرور ذکر ہوتا۔ تو اب اس موقع پر اور اس آیت میں رفع و نزول کا عدم ذکر، یہ ان کے عدم وجود کی دلیل ہے۔ اب ہم نے اصولی طور پر پہلے ذکر کر دیا ہے کہ یہ طریقہ کار اہل عقل و منطق اور اہل شرع کا نہیں کہ کسی جگہ پہ کسی امر کے ذکر نہ ہونے سے ہم اس کے عدم وجود پر استدلال کرتے ہیں، یا کوئی شخص اس سے اس کے عدم وجود پر استدلال کا حق بھی رکھتا ہو۔ تو اپنے اس حلقے کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، اور پھر مزید ہم مرزا صاحب کے اس استدلال کا مطالعہ پیش کریں گے انشاءاللہ آئندہ۔